بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ساتھ جی میرا آپ سے سوال ہے کہ قیامت کی کچھ نشانیاں بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں یا ایک جیسی ہیں سب؟ آپ اس بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ قیامت کی نشانیاں ایک تقسیم کے لحاظ سے چھوٹی ہیں اور بڑی ہیں، دو قسم کی ہیں، اور ایک قسم کے لحاظ سے کچھ گزر چکی ہیں، کچھ گزر رہی ہیں اور کچھ آنے والی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو دو طرح سے اس کی تقسیم ہو رہی ہے۔ بہرحال اگر دیکھا جائے تو کچھ نشانیاں اس کی ہیں وہ چھوٹی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بے شک چاند کو توڑنا بھی ایک نشانی ہے۔ بے شک حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ان نشانیوں میں سے نشانیاں 150 نشانیاں جو چھوٹی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا میں نے ذکر کیا تھا احادیث مبارکہ کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ پھر 40 احادیث مبارکہ میں لے کر آیا تھا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، وہ الگ سے جو ہے نا میری ویڈیو موجود ہے۔ اور جو بڑی نشانیاں نا بڑی، تو وہ ایک حدیث میں 10 آتی ہیں اور دوسری حدیث میں ڈال دی جائے تو یہ تقریباً 11-12 نشانیاں بڑی بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی نشانیاں مثال کے طور پر یہاں پر یہ المستدرک امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، اس میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث صحیح۔ اسی طرح یہ صحیح ستہ میں بھی بہت زیادہ جگہوں پر یہ احادیث مبارکہ آتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ مشرق کی جانب زمین میں دھنسنا، مغرب کی جانب زمین میں دھنسنا، جزیرہ عرب میں زمین میں دھنسنا، یعنی 3 جگہوں پر زمین پھٹے گی اور دھنسا جائے گا۔ دجال کا آنا، دخان یعنی دھواں، نزول عیسیٰ ابن مریم، یاجوج و ماجوج، دابت الارض یعنی زمین سے جانور کا نکلنا، جو پیشانیوں پر مومنوں کے لکھے گا مومن، تو جو کافر ہوں گے ان پر لکھ دے گا کافر، ٹھیک ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور عدن کی گہرائی میں ایک آگ نکلے گی جو کہ لوگوں کو محشر کے میدان کی طرف ہانک کر لے جائے گی، چیونٹیوں اور حشرات الارض کو بھی جمع کر لے گی۔ لہٰذا اسی طرح یہ احادیث مبارکہ، یہ مشکاہ شریف ہے اس کے کتاب الفتن کے اندر، اسی طرح ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ احادیث مبارکہ بڑی نشانیاں جو ہیں نا وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان بڑی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہونا۔ تو میرا نہیں خیال کہتا کہ جتنی بھی مشہور احادیث مبارکہ کی کتب ہیں کسی ایک میں ایسا ہو کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر نہ آیا ہو، بلکہ تمام تر احادیث کی کتب میں تقریباً امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آیا۔ مہدی کہہ کر آئے یا مہدی کے بغیر آئے، میری نسل میں سے آئے، ٹھیک ہے جی، میرا بیٹا آئے، میری فاطمہ کی اولاد میں سے آئے، حسن کی اولاد میں سے آئے، بہرحال امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر جو ہے نا وہ بہرحال موجود ہے۔ اب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کیا ہوں گے؟ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہوں گے، بے شک ٹھیک ہے۔ آج تک 14,500 سال بیت گئے ہیں تو نشانیاں قیامت کی پوری ہو رہی ہیں۔ بعض صحابہ ایسے تھے وہ کہتے تھے کوئی چیز پوری ہو جاتی نا ہمیں پتہ چل جاتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں خبر دی ہوئی تھی، یار ہم بھولے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے تو پہلے ہی بتا دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا بہت زیادہ نشانیاں ہیں، اور امام مہدی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ بڑی علامات میں سے کیا ہیں جی؟ پہلی علامت ہیں۔ اور جب پہلی علامت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد ایسے جیسے تسبیح کے موتی نہیں گرتے، ہار کے موتی گرتے ہیں، اس طرح ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، ہو سکتا ہے کہ ایک 100 سال کے اندر اندر ہی قیامت برپا ہو جائے، ٹھیک ہے۔
تو اس طرح کر کے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہوں گے، آخری وقت میں سرکار کا ظہور ہوگا جب عمر مبارک آپ کی 40 سال ہوگی، اس وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، مسلمانوں کی حالت اس وقت نہ گفتہ بے ہوگی، مومن کو کہیں قرار نہیں ہوگا، ہر طرف جھوٹ ہوگا، مکاری ہوگی، خیانت ہوگی، دغا بازی ہوگی، غارت گری ہوگی، فسادات ہوں گے، قتل و غارت، ظلم و ستم، خیانت اور دجل، شراب نوشی، زناکاری کا بازار گرم ہوگا۔ ان حالات میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے اور آپ مکے میں ہوں گے، مسجد حرام میں ہوں گے، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان۔ تو پھر اس کے بعد شام کے ابدال بھی آئیں گے اور عراق کے ولی بھی آئیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ پہلے پہل آپ کی بیعت جو ہے نا وہ 313 افراد، ان کا مقام ایسے ہوگا، یعنی اہل بدر کے زیر پا ان کی شان مبارک ہوگی، بہت بلند مرتبہ، بلند مقام والے وہ افراد ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی، پھر آپ ترتیب دیں گے لشکروں کو، ٹھیک ہے، پھر سفیانی کا لشکر آئے گا، سفیانی کا لشکر شام سے جو ظالم حکمران ہوگا، اسے پتہ چلے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، تو آپ کو ختم کرنے کے لیے وہ 70,000 افراد کو بھیجے گا۔ وہ مدینہ طیبہ میں لوٹ مار کرے گا۔ جب وہ مکے کی طرف بڑھے گا تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک چٹیل میدان ہوگا، وہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ ان کو زمین بوش کر دے، تو آپ اپنا قدم مبارک ماریں گے تو وہ سارا لشکر جو ہے نا زمین بوش ہو جائے گا، سوائے 2 افراد کے سارے لوگ جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ میدان بیدا کا ذکر جو ہے نا وہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، وہاں پر وہ زمین بوش ہوگا۔ حضرت سرکار امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعات کا خاتمہ فرمائیں گے اور سنت کا احیاء فرمائیں گے، اور دین تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، اور آپ کے ہاتھوں اسلام کی شوکت کا اظہار ہوگا، سب کافر دب جائیں گے۔ اللہ رب العزت دنیا کے عظیم فاتحین کرام میں سے آپ کو ایک فاتح فرمائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ پوری دنیا کی سلطان اعظم ہوں گے اور خلیفۃ اللہ المہدی کے نام سے آپ یاد کیے جائیں گے۔ سر جی میرا آپ سے سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہو چکے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کا دور چل رہا ہے، آپ اس بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ ہاں، یہی چیز بتا رہا ہوں کہ یہ حالات ہی نہیں ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی، ٹھیک ہے۔ جب آپ آئیں گے لوگ نا امید ہو چکی ہوں گے، مومن کو تو کہیں بھی قرار نہیں نصیب ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جو 10 نشانیاں اور 11ویں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ان کا نبی پاک علیہ السلام نے جو ذکر فرمایا ہے نا، تو ان نشانیوں میں سے پہلی نشانی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایسے حالات پیدا ہوں گے تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے نا، اور اس وقت پوری زمین جو ہے نا بری ہوگی، کس سے؟ جور سے اور ظلم سے۔ تو آپ سرکار آئیں گے، یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما، یا ظلما و جورا، دونوں طرح سے، کہ جس طرح یہ ظلم اور جور سے بری ہوگی زمین، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے اور اس زمین کو آپ عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ کیا ہوگا کہ ایک تو یہ کہ آپ کی جب بیعت آپ کے ہاتھ پر کی جانے لگے گی تو آپ نہیں مانیں گے، پھر زبردستی آپ سے کہا جائے گا کہ آپ بیعت لیں۔ جب سرکار بیعت لے لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے اور آپ استقامت سے قدم رکھیں گے، اور پھر آپ خطبہ بھی ارشاد فرمائیں گے، پھر صفوں کو سیدھا کریں گے، ان کو ہتھیار تقسیم فرمائیں گے، اور پھر آپ جنگ کے لیے لوگوں کو تیار کریں گے، اور اللہ رب العزت ایک رات کے اندر ہی آپ کو عرفہ مقام پر پہنچا دے گا، اور آپ کے اندر وہ صلاحیت علم لدنی عطا فرما دے گا کہ آپ نے حکمرانی کیسے کرنی ہے اور ولیوں کی سرداری کیسے کرنی ہے، تمام غوثوں کے غوث، اور پھر آپ تمام مجتہدین کے مجتہد بن جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس مقام پر اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا علم لدنی کے
عطا فرمائے گا اللہ رب العزت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہمارا یہ ہے کہ یہ جھوٹے مہدی فتنے جو دنیا میں برپا ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ان سے چھٹکارا دے دیا جائے، آمین۔ ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا دیکھیں یہ حدیث نمبر 4057 ہے، کتاب الفتن ابن ماجہ کی، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو علامات ہیں نا، فرمایا کہ الآیات بعد المئتین، یہ 200 سال گزرنے کے بعد یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو ان نشانیوں میں پہلی نشانی کون ہے؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ۔ یا تو جب 2 صدی ہجری گزر گئی اور تیسری آ گئی، اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے، یا جب 1000 سال گزر گیا تھا اس کے بعد 200 سال اور گزرتے تو 13ویں صدی ہجری کا آغاز ہوتا، تو اس صدی میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے۔ سمجھا رہی ہے جی؟ اب آپ کے آنے کا مقام وقت کون سا ہے جو ہماری ناقص عقل دیکھ رہی ہے ان احادیث مبارکہ کی روح سے؟ وہ کیا ہوگا کہ جب دوسرا 1000 سال بھی گزر جائے گا اور اس کی 2 صدیاں گزر جائیں گی، کتنا ہوگا؟ مئتین، بعد مئتین، 200 سال گزرنے کے بعد، الآیات بعد المئتین، 2 صدیاں گزرنے کے بعد جو تیسری صدی ہوگی اس میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے۔ اس حساب سے اب کیا ہے جی؟ صدی ہجری آج کون سی سال ہجری ہے؟ 1445 ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ 1000 تک پہنچتے ہوئے کتنے ہوئے جی؟ 555، اور 2 اس کے اوپر ہو گئے تو پھر 200 سال، 755 سال تقریباً۔ اگر اگلے 1000 سال کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ اگلے 1000 سال میں 2 صدیاں گزرنے کے بعد امام تشریف لائیں گے۔ اگر ابھی آپ نے تشریف لانا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ 1200 صدی ہجری گزر چکی ہوتی تو کون سی ہوتی شروع؟ 13ویں صدی ہجری، ٹھیک ہے، 1300 صدی ہجری جو ہے نا اس کا آغاز ہو چکا ہوتا۔ آج کتنی صدیاں گزر چکی ہیں؟ 4 صدیاں گزر چکی ہیں، اور یہ کون سی ہے؟ 5ویں صدی ہجری ہے۔ کس کے بعد؟ 1000 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد 1400 کا کیا مطلب کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، 15ویں جو ہیں وہ جاری ہے، اس کے 45 سال جو ہیں نا وہ بیت چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کے بعد۔ اسی طرح مشکات شریف کتاب الفتن ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے 5460، یہ 52 اور 24، یہ بھی اسی بارے میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآیات بعد المئتین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نشانیاں 200 برس کے بعد ہیں۔ اور پھر دیکھیے اس کے ساتھ ہی اگلی حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو ان کے پاس حاضر ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ دلائل نبوہ سے نقل کیا ہے صاحب مشکات نے۔ کس نے؟ صاحب مشکات نے۔ اور اسی طرح اگلی حدیث مبارکہ بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ اس کا نام نبی کے نام پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے باپ کا نام نبی پاک علیہ السلام کے والد ماجد کے نام پر ہوگا۔ وہ اخلاق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھے گا اور صورت میں مشابہ نہیں ہوگا۔
یعنی وہ مکمل طور پر شکل و شباہت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت نہیں رکھیں گے، یہ نہیں کہ تھوڑی مشابہت بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اندر بھی ذکر ہوا کہ اس چیز کا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نام اسم گرامی اور حضور علیہ السلام کے والد صاحب کے نام کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے، وہ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مبارکہ المستدرک للحاکم، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے 8319 نمبر جو حدیث ہے علی شرط شیخین، یہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا ان انس بن مالک ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الآیات بعد المئتین، کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نشانیاں جن کا آگے پیچھے ذکر ہے 10 کر کے ایک الگ کر کے، یعنی 11 نشانیاں یہ جو ہیں، فرمایا کہ یہ 200 سال گزرنے کے بعد آئیں گی، ان کا ظہور 200 سال گزرنے کے بعد ہوگا۔ اسی طرح الحاوی للفتاوی کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نعیم بن حماد نے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے کتاب الفتن میں اس کو نقل فرمایا۔ تو ان تمام محدثین کرام نے مختلف روایات بیان کیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دور دور تک بھی ابھی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لانے کا وقت نظر نہیں آتا ہے۔ کیوں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے، آپ کے بعد دوسری نشانیاں ہوں گی، یعنی دجال بھی آئے گا، نزول مسیح بھی ہوگا، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج بھی نکلے گی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کوئی طور پر بھی لے جائیں گے، یاجوج ماجوج ختم بھی ہو جائے گی، پھر ہوا چلے گی نرم و نازک جو یمن کی طرف سے آئے گی، جہاں جہاں بھی اللہ کے مومن بندے ہوں گے ان کی روح قبض کر لے گی، اور اس سے بھی پہلے دابت الارض آئے گا، پھر جو سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، پھر ایسی ہوا جو دھکیل کر سمندر کی طرف لے جائے گی، اور پھر وہ آگ جو آدمیوں کو دھکیل کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ نشانیاں ابھی بہت دور ہے ان کا آنا، خود حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا تشریف لانا۔ سر جی میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے یہ تعین فرمایا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 سال بعد آئیں گے، تو کیا کسی امام نے یہ بھی تعین فرمایا کہ وہ کس صدی میں آئیں گے؟ آپ اس بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ ہاں صدی کا تو بتا رہا ہوں نا، اور میں نہیں بتا رہا، نہ کوئی تعین کر سکتا ہے، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الآیات بعد المئتین، یہ نشانیاں ان کا ظہور ہوگا کب؟ 200 سال کے بعد، ٹھیک ہے، یہ 2200 ہجری کے بعد، جب 23ویں ہجری صدی ہجری شروع ہو جائے گی تو تب کہیں جا کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، نہیں تو اس سے جو اگلا 1000 سال ہے، ٹھیک ہے، یعنی 32 صدی ہجری کے بعد، ٹھیک ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ اور ان روایات پر غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 1000 سال جون سا بھی ہوگا، لیکن اس کی 2 صدیاں گزر جائیں گی تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے، سمجھا رہی؟ ہاں حضرت امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، وہ کتاب الفتن میں ہی حدیث نمبر 962 اور جلد ہے دوم صفحہ نمبر 334 پر نقل فرماتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاوی اس میں فرماتے ہیں، اور فصل کیا ہے؟ اجتماع الناس علی المہدی،
کہ لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مجموعی طور پر بیعت فرمائیں گے، بیعت کریں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر. دو گروہ نہیں بنیں گے، جو دوسرا گروہ ہوگا وہ تو رد جائے گا نا، ٹھیک ہے، وہ بھی کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے آئے گا، جو کہے گا جی میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں تو امام مہدی کی مخالفت بھی کرنی، ورنہ نہیں. اجتماع ہوگا، ٹھیک ہے، لوگ اکٹھے ہوں گے بیعت پر. وہاں امام ابو نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، حوالے میں نے دے دیے ہیں، کہ 204 ہجری امام مہدی کا سن ظہور ہوگا. لہذا اب تو یہ چلا گیا موقع، اب تو یہ موقع چلا گیا کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو پیدا نہیں فرمایا. اب یہ ہے کہ جب 22 صدیاں گزر جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ 2204 صدی ہجری میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ظہور ہوگا. سمجھا رہی ہے جی؟ 204 کتنی؟ 204. 2000 کے بعد 2 صدیاں اور گزر گئیں تو کتنی ہوگی؟ 22 صدیوں کے بعد 2204 ہجری میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور مبارک ہونے والا ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی کو داد دینی چاہیے جنہوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. سمجھے؟ یعنی سن بھی بتا دیا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے تشریف لانے کا. لہٰذا دوستوں سے اپیل یہ ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنے علمی چیزیں چھوڑ کے اس طرف آتے چلے، اس طرف آنے کا کس طرح بلا قاسم کے پیچھے. ٹھیک ہے جی؟ ہم ایک ترتیب سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خطابات کرتے وہ بہت اچھا ہوتا، لیکن چلیں یہ تو اس لیے ہیں کہ مومنوں کا ایمان بچے، یہ فائدہ ہے ہمیں. اگر ہماری باتیں سن کر کسی کے دل کو اچھی لگے، کوئی کہے کہ واقعہ یار ہم غلطی پر ہیں، ہمیں اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. اور پھر بڑی بات یہ بھی ہے، سنیں کہ یہ بھی سوال لوگ پوچھتے ہیں، میں نے پہلے جواب بھی دیا تھا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر جو ان امام مہدیوں، جھوٹے امام مہدیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو اس میں نقصان کیا ہے؟ اس میں نقصان کیا ہے؟ تو نقصان یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی سیٹ کوئی چھوٹی نہیں، تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کرنی ہے. یہ کون ہے؟ غدار ہے. اور پھر یہی نہیں صرف کہ امام مہدی کے ساتھ غداری ہوگی، نہیں، قرآن کے ساتھ بھی غداری ہے. کیوں؟ کہ یہ قرآن کو بدل رہے ہیں. اویس نصیر کی کتنی باتیں میں نے بتائی نہیں کہ یہ قرآن کو بدل رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے ہاتھوں سے یہ فتنہ جو ہے نا وہ زمین بوس ہو جائے. ٹھیک ہے جی؟ جتوں نکلے نا فتنہ اتھے ہی بڑھ جائے. تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سانو ایندا اچھا اجر نصیب فرمائے، اچھا اجر دوے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے. اور دوسری بات کہ صرف مہدی کا انکار پر بات نہیں رہتی، بلکہ وہ قرآن کو بدل دیتے ہیں اور حدیث مبارکہ کو بدل دیتے ہیں. بدلنے سے مراد کیا ہے؟ کہ مفہوماً قرآن کو بھی بدلنے کی کوشش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی بدلنے کی کوشش. اور پھر یہ کہ امت پر اتنا بڑا الزام سب کا، وہ کیا کہ اللہ خواب میں آ رہا ہے، اللہ آ رہا ہے، اللہ جا رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام بھی آ رہے ہیں، سرکار جا رہے ہیں. یعنی اتنا انہوں نے نعوذ باللہ، اب میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا کہ اتنا ہلکا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو، جبکہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح یہ بکواس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ کی طرف ان چیزوں کی نسبت دیں کہ ہمارے خواب میں اللہ آ رہا ہے، اللہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر میرے سامنے دونوں چلے گئے، کون؟ اللہ اور اس دا رسول. اور کی کہندے کین ہے؟ کہندے کین ہے کہ جی شرک اس دی اقسام دے تو بچو. یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں نے کتنا کچھ بیان کیا، تھوڑا بیان کیا، بہت زیادہ کچھ بیان کیا. کہیں ایک جگہ پر بھی نہیں ہے کہ امت مشرک ہو چکی ہوگی تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائیں گے.
وہ خدا دا خوف کرو. کتھے ہو وقت ہو نشانیاں ہی نہیں آئیاں. اس تو پہلا سفیانی پیدا کوئی نہیں ہویا. حالے زمین دے ہوتی حالات نہیں آئے. اللہ تعالیٰ معافی دے. اللہ تعالیٰ دے منن والے کتنے کتنے عظیم و شان لوگ حال تک دنیا تے موجود نے. سجدہ کرن والے, اللہ دے اگے جھکن والے, رون والے, عاجزی کرن والے, ہدایت کرن والے, شرم و حیا دے پیکر لوگ حال تک دنیا تے موجود ہیں. اس وقت یہ ہوئے گا کہ زنا جڑنا عام ہو جائے گا کہ لوگ جو ہے نا وہ رستیاں وچ چوراہیاں وچ بھی زنا کردے ہون گے, شراباں پیندے ہون گے. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ بہت زیادہ دور ہے نا. فتنے تو پاک ہے, فتنے تو ہیں نا, لیکن وہ فتنے جڑے امت نو گھیر لین گے کہ مسلماناں واسطے زندگی گزارنا دوبر ہو جائے گا, وہ تو کم از کم حالی بہت دور ہے نا. ٹھیک ہے جی, اللہ رب العزت سانو انہاں فتنیاں دے شر تو بچنے دی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.